السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی آباد لونی کے اندر جو آگ لگنے کا حادثہ پیش آیا جس میں 4 لوگوں کی جان چلی گئی، جس میں 3 بچے شامل ہیں اور 1 عورت شامل ہیں، 2 بچے اور بیوی ایک بھائی کے اور 1 بچہ ایک بھائی کا، ایسے 4 لوگ جل کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انتہائی دردناک، کربناک، جھنجھوڑ دینے والا واقعہ۔ جس نے بھی اس حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ روتے ہوئے گھر کے لوگ، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ سب کچھ جل جائے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے ایک بار کو، لیکن ایک اولاد نہیں، 2 بچوں کے ساتھ ساتھ بیوی بھی جل کے راکھ ہو جائے، 1 بھتیجا، ٹوٹل 4 لوگ جل کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے پریوار کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما، اس فیملی کو ہمت عطا فرما، اس خاندان کو اللہ تعالیٰ ایک دلی سکون تو عطا فرما دے۔ یہ دنیا یقیناً آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جن لوگوں کے اوپر اتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، یقیناً ایمان والے کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی اس کو جب چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو حادثہ ہے یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بہت بڑی ہے۔ اولاد کا چلے جانا تو سب کو ہے، لیکن اس طرح کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس میں پوری فیملی ہی ختم ہو جائے، سب کچھ چند گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے، تو یہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا، آدمی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ پاگل تک ہو جاتے ہیں، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس فیملی کو صبر جمیل عطا فرما۔ صبر جمیل پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی طرح اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والی جو کیفیت ہے اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ خبر اب تک دیکھ ہی چکے ہوگے کہ آگ لگی تھی صبح کے وقت میں اور پورے گھر میں دھواں ہو گیا۔ یہ دونوں بھائی بیچ والے 2nd اور 3rd 4th فلور تک یہ دونوں بھائی رہتے تھے، سب سے نیچے والدین رہتے تھے۔ آگ لگی، پورے گھر میں دھواں بھر گیا۔ دونوں بھائیوں نے کوشش کر کے کیسے ہی گھر کے لوگوں کو برابر پڑوسیوں کی چھت پر پہنچایا، لیکن اس میں جو ہے نا 1 بیوی اور 2 بچے اور بھتیجا، تو اس طرح سے 4 لوگوں کی ٹوٹل جو ہے نا وہ جل کر موت ہو گئی۔ پورے گھر میں دھواں، بڑی مشکل سے پتلی گلیاں تھیں تو گاڑیاں آئیں پولیس کی اور دمکل وغیرہ آئیں، اور پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ دمکل وبھاگ نے بڑی مشکل سے کوئی حوض والی جو ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے ذریعے آگ پر قابو پایا۔ میں سوچ رہا تھا وہ روتے بلکتے چہروں کو دیکھ کر کہ اللہ کیسا ان پر آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ تو اس موقع پر سبھی لوگ دعا کریں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ 1 مرتبہ جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے اور ویڈیو کے بعد پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ اللہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچ جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دنیاوی اعتبار سے تو ہمیں اپنی لائف کو محفوظ رکھنے کی تدبیریں کرنا چاہیے، ہے نا؟ خاص طور پر آگ لگ جائے تو ہمارے پاس انتظام ہو آگ کو بجھانے کے۔ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے یا ہیٹر سے لگی، اب تک کچھ کلیئر نہیں ہو پایا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب 2-3 باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس موقع پر۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بچاؤ کا جو سامان ہے اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ ہمارے گھر میں سارے سسٹم موجود ہونا چاہیے۔ آگ لگ جائے ایمرجنسی میں تو آگ کو قابو میں ہم خود کیسے پا سکتے ہیں، وہ سارے سامان ہمارے گھر موجود ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہوتا کیا ہے کہ کبھی تار وار ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو اسی سے ہمارے یہاں کام چلایا جاتا رہتا ہے، ہم لوگ اس کو سنبھلواتے نہیں ہیں۔ تار کہیں ٹوٹا ہوا ہے، اب وہ ٹوٹا ہے تو ٹوٹا ہے۔ شارٹ سرکٹ ہونے کے چانسز ہمارے گھروں میں کیوں زیادہ رہتے ہیں؟ کیونکہ جہاں جو چیز ٹوٹی ہے وہ ویسے ہی ہے، جہاں جو جیسے تار پڑا ہوا ہے وہ ویسا ہی ہے، کہیں سوئچ کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہی ہے۔ تو اس طرح کی لاپرواہیاں نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ اپنی جو حفاظتی تدبیر ہے وہ ہم پوری رکھیں، باقی پھر اللہ مالک ہے۔
دوسرا جو کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جب ہم سوئیں تو دعاؤں کا اہتمام کر کے سوئیں، ہے نا، اللہ کو یاد کر کے سوئیں، توبہ کر کے سوئیں، کیونکہ نہیں پتہ ہوتا کہ رات کو جب ہم سو رہے ہیں تو صبح تک ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات کو جب سوئیں تو توبہ کر کے سوئیں، صبح جب دن کی شروعات کریں تو توبہ اور استغفار کے ساتھ دن کی شروعات کریں، تاکہ جو بھی ہمارے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ توبہ اور استغفار کے ساتھ رہے گا تو فریش رہے گا ہمارا نام اعمال۔ تو رات کو جب سوئیں تو توبہ اور استغفار کر کے سوئیں، ہے نا۔ باقی ہم دعا کر سکتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑا حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ حادثوں کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک دم سے آ جانے والی آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس طرح کے جو حادثات آتے ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، حادثوں پر صبر کرتا ہے، خاص طور پر جب اس کی اولاد کوئی چلی جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا تو وہ کیا کر رہا تھا، میرے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ صبر کر رہا تھا، وہ دعائیں پڑھ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ خوشی سے کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے، خوشی سے کہتا ہے کہ جاؤ میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا، اور جنت میں میں نے اس کے لیے ایسے ایسے مقامات بنا دیے، ایسے اونچے اونچے درجے میں نے اس کے لیے مقرر کر دیے۔ تو اس دنیا کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں اس آزمائشوں پر صبر کرنا ہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آزمائشیں کسی کے ساتھ بھی کیسی بھی آ سکتی ہیں، ہر پل ہر لمحہ اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط رہنا چاہیے۔ اولاد دنیا سے چلی گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی صدمہ پہنچا، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ سے صبر کی دعائیں مانگو، اور یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے نا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اسی لیے ایک ایمان والے کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ تو اس حادثے پر ہم اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں کرتے ہیں اس فیملی کے لیے۔ اور بھائی جو دو باتیں میں نے بتائیں کہ ایک تو حفاظتی تدبیر، دوسرا اللہ کو یاد کر کے سونا اور دن کی شروعات اللہ کی یاد سے کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی جو مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ تو صبر یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ زبان پر ہماری شکایت نہیں آنا چاہیے یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، بس یہ کہے آدمی کہ اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں جو یہ ڈبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں جڑی بوٹیوں سے تیار ایک دوا ہے۔ یہ دوا جو ہے نا پیٹ کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آج کل جو ہے نا ہر ایک سے آپ پوچھو تو پیٹ کی شکایت، یار کیا کریں ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا، ارے یار کیا بتائیں کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، کیا بتائیں پیٹ میں درد ہے، دنیا بھر کی پرابلمس آج لوگوں کے پیٹوں میں ہیں۔ تو پیٹ کی جتنی طرح کی پرابلم ہے، خاص طور پر ہاضمے سے ریلیٹڈ، تو یہ جو دوا ہے نا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دوا جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہے اور اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوا کا جو ڈبہ ہے تقریباً 1 کلو کا یہ دوا کا ڈبہ ہے۔ اگر آپ کے پیٹ کی کسی بھی طرح کی کوئی شکایت ہے تو آپ اس دوا کو آرڈر کر سکتے ہیں اس نمبر سے۔ یہ دوا ہمارے دادا خود بناتے ہیں۔ اصل میں میرے پیٹ میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی کچھ دن پہلے، تو ہمارے دادا نے جو ہے نا ان کو پتہ چلا کہ میری دوا چل رہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ میں بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں اور یہ جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی ان کی دوا ہے، وہ ان کے دادا سے ان کو پتہ چلا ہے نا، پھر ہمارے دادا نے ہمیں بتایا، تو ایسے کر کے بتا آج بھی ہمارے دادا کا جو ہاضمہ ہے نا وہ نمبر 1 ہے۔ جو چاہو وہ آپ کھلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ 70 سال کی عمر ہے، سائیکل چلاتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ بنا کر دی، تو میں نے ان سے سفارش کی، درخواست کی کہ دادا اگر آپ اور بنا دیا کریں تو لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو بس اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی اور میری کوئی انٹینشن نہیں ہے، آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس نمبر پر، اور روزانہ صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد 1 چمچہ آپ اس کی دوا کا کھائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کے پیٹ کے مرض میں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔